شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرماتے کہ اتنے میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں آ گئے۔ اسی دن ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی قافلے کے ساتھ سفر پر جانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد قافلے کے سربراہ بھی دونوں امیروں سے الوداع کہنے آیا تو دونوں امیروں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے جانے کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے کے سربراہ نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت خوبصورت اور نیک شخصیت والے جوان تھے، اس لیے قافلے والے ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ ہر وقت ان کے خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ جب اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خوبصورت مرد کو دیکھا تو وہ ان پر مائل ہو گئی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ اور اللہ والی شخصیت تھے، انہوں نے عورت کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دی کہ میری خواہش کو پورا کرو ورنہ تم پر زنا کا الزام لگاؤں گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا خدا انصاف کرنے والا عادل ہے۔ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ناکام ہونے کے بعد عورت نے ایک غلام کے ساتھ اپنی حرام خواہش کو پورا کر لیا۔ جب عورت پر حمل ٹھہرا تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح موقع ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرنے کا۔ عورت نے ایک رات موقع دیکھ کر اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان میں چھپا دیے اور صبح ہونے پر شور مچا دیا کہ کسی نے اس کے زیورات چوری کر لیے ہیں۔ قافلے کے سربراہ نے قافلے میں موجود ہر ایک کے سامان کی تلاشی لی سوائے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن کہیں سے زیورات نہ ملے۔ عورت نے کہا کہ مجھے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر شک ہے، اس لیے ثابت کا بھی سامان دیکھو۔ قافلے والے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بزرگ ہستی سے ایسی حرکت وقوع نہیں ہو سکتی، مگر عورت کے بار بار اصرار پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان کی تلاشی لی گئی تو زیورات کا ڈبہ وہاں سے نکل آیا۔ عورت نے کہا کہ یہ چوری اسی نے کی تھی اور اسی نے ایک رات زبردستی میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے۔ قافلے کے سربراہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رسی سے باندھ کر ان کو واپس خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سزا کے لیے بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی۔ جب یہ خبر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے حضرت امام حسن کو حکم دیا کہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوراً چلے جاؤ اور جب تک میں نہ آؤں ان کو ویسے ہی رکھنا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دربار خلافت میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت حسن کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ فیصلہ کرنے کی درخواست کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اجازت دے دی۔ عورت نے امام حسن کے بلانے پر کہا کہ کون مجھے بلاتا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلایا ہے۔ عورت سمجھ گئی کہ اب میرا برا وقت قریب آ گیا ہے، مجبوراً سب کے سامنے دربار خلافت میں پیش ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے پوچھا کیا تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کرو، اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا ثابت کا، اور سب کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا
کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنے جھوٹ پر اصرار کرتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن مطلوبہ سامان لے کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے کہا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت لیٹ گئی تو وہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اے پیٹ کے اندر موجود بچے، سچ بتاؤ۔ حکم خدا سے بچہ بولا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ تم کس کے نطفے ہو اور چوری کس نے کی؟ بچہ بولا یہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی حرام خواہش کو پورا کرنے جاتی مگر ہر بار ناکام لوٹی، پھر اس نے ایک غلام کے ساتھ بدفعلی کر لی اور میں اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اور اس عورت نے خود ہی زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامان میں چھپا دیے تاکہ ان کو بدنام کر سکے۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا۔ پھر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی سے پوچھا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک دن میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو سرداری کائنات نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا اور چوری کا الزام ہوگا اور اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے فرمایا حضور اس وقت پھر ان کی راحت کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا لے لو۔ جب یہ واقع ہو تو اس عورت کے پیٹ پر اس کپڑے کے ٹکڑے اور عصا کو رکھنا، پیٹ کے اندر سے بچہ گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور امام علی علیہ السلام کا بوسہ لے لیا۔